برکت آپ سب کے لیے، آپ سب بیویوں کے لیے میری طرف سے اور تمام کلیسیاؤں کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ نیا سال مبارک ہو۔ نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ ایک دوسرے کو بھی آپ آپس میں کہیں نیا سال مبارک ہو۔ جو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو آپ بڑی اسمائل کے ساتھ کہیں نیا سال مبارک۔ کچھ تھکن اتر گئی، کچھ چہرے مسکرائے، کچھ اثاث بشاش ہو گیا۔ لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم نے کیا کیا ہے، پڑھا ہے۔ کون سی تمثیل یہاں پر بیان کی گئی؟ کون سی تمثیل؟ انجیر کی درخت کی تمثیل یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور یہ تمثیل اتنی ہی اہم ہے جتنا آج آپ کے لیے 2022 کا سال کا پہلا دن ہے، اور یہ سال ہم سب کے لیے بہت بابرکت ہوگا۔ کہانی جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، جو تمثیل یہاں پر بیان کی گئی ہے، 2 کریکٹر یہاں پر ڈسکشن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پہلا مالک ہے جس کا وہ طاقتدان ہے، جس کا وہ باغ ہے، اور دوسرا کریکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ باغبان ہے، مالی۔ یہ دونوں کریکٹر بہت ہی اہم ہیں، اور یہ تبادلہ خیال ڈسکشن جو ہے یہ ان دونوں کے درمیان ہے، باغبان اور مالک کے درمیان۔ یہ مالک اور باغبان آپس میں درخت کے، انجیر کے درخت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور بات کیا ہے آئے ذرا غور سے سنیں۔ جب آپ ان باتوں کو غور سے سنیں گے تو اس تمثیل کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ مالک آتا ہے، لکھا ہے وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ پھل ڈھونڈنے آیا اور مالک نے اس میں سے پھل نہیں پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں۔ کتنے برس؟ 3 سال۔ آگے لکھا ہے اسے کاٹ دے۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے باغبان کے لیے، کیا کر اسے کاٹ دے تاکہ نیا درخت یہاں پر لگایا جا سکے۔ اب باغبان کیا کہتا ہے؟ یہ ہماری مرکزی آیت ہے۔ لکھا ہے 8ویں آیت میں، اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند۔ کیا کہا؟ اے خداوند، اس سال تم اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد کھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو کیا کروں گا؟ کاٹ ڈالوں گا۔ آمین۔ 8ویں آیت ہماری مرکزی آیت ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور لکھا ہے کہ اے خداوند اس سال تم اور بھی رہنے دے، اس سال اور بھی تم رہنے دے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں سینکڑوں سال پہلے یہ دنیا بنی۔ جب یہ دنیا بنی تو کوئی شخص اس کو بیان نہیں کر سکتا، انسانی عقل اندازہ نہیں لگا سکتی کہ یہ دنیا کب کیسے معاشرے وجود میں آئی۔ انسانی عقل دنگ ہے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا خدا نے تخلیق کی ہے، خدا نے اس دنیا کو بنایا، اور سینکڑوں سال کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان سینکڑوں سالوں میں انسان ہمیشہ اس نتیجے پر پہنچا ہے جب کسی چیز کا آغاز ہے تو اس کا اختتام بھی ضرور ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں وائس کی کتاب میں وہاں پر لکھا ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مار جانے کا بھی ایک وقت ہے، اینڈنگ ٹائم۔ جب کوئی چیز آغاز کرتی ہے اس کے اینڈنگ ٹائم کا بھی ذکر آپ کو ملتا ہے۔ جب کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کا اینڈنگ ٹائم بھی ہے، اس کا اختتام بھی ہے۔ جیسے 2021 کا سال 31 دسمبر کو اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس نئے سال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا، کیا برکات ہمیں خدا سے ملیں گی۔ ہر چیز کا خاتمہ ہے، ہر چیز کا اینڈنگ ٹائم ہے، اختتام ضرور ہے۔ اگر ان باتوں کو دیکھیں تو بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے، خدا یہ سنتی ہے، کتاب مقدس کے مطابق یہ کہا کہ جہاں پر ہر چیز کا آخر ہے، لیکن مسیحی ایمان کے مطابق ان آخر اور آغاز کے بعد، آخر کے بعد کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور وہ ہے ابدی زندگی۔ وہ کیا ہے؟ ابدی زندگی۔ ابدی زندگی وہ چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بائبل میں ہمیشہ کی زندگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، جس کا اختتام ہے ہی نہیں، جس کا اخیر ہے ہی نہیں۔ سال کا آخر ہو سکتا ہے، اس دنیا کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کسی چیز کا مٹ جانا ہو سکتا ہے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ ابدی زندگی ایمانداروں کو ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ایمانداروں کو ملے گی، جس میں کوئی آخر نہیں ہوگا۔ وہ ہزار سال مسیح یسوع کے ساتھ رہیں گے، اور ان سالوں میں کسی طرح کا ان پر غم، صدمہ، ان پر کسی طرح کی مشکل، پریشانی، رونا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وہ ابدی زندگی میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اس ابدی زندگی کے اندر ایمان کی بڑی کڑیاں ہوں گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جس میں نہ رونا ہے، نہ دانتوں کا پیسنا ہے، آنسو پونچھ دیے جائیں گے، بلکہ انسان خوشحالی کی زندگی میں وہاں پر رہے گا۔ خدا کا کلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز کا اختتام ہے۔ دوست، جب کوئی چیز الیکٹرانکس آپ خریدتے ہیں تو دو چیزوں کی بات کی جاتی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گارنٹی۔ کتنے لوگ ہیں جو گارنٹی سے واقف ہیں؟ لفظ گارنٹی، ایک لفظ ہے گارنٹی اور دوسرا لفظ ہے وارنٹی۔ گارنٹی جو ہے کسی بھی الیکٹرانک چیز کی گارنٹی نہیں دی جاتی، اس کی وارنٹی دی جاتی ہے۔ وارنٹی 3 ماہ کی ہو سکتی ہے، 2 ماہ کی ہو سکتی ہے، 6 ماہ کی وارنٹی ہو سکتی ہے، لیکن گارنٹی کسی چیز کی بھی نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ سیلنگ فین لیتے ہیں، کہتے ہیں جتنی دیر تک پنکھے کی زندگی ہے اتنی دیر تک اس کی گارنٹی ہے، لائف ٹائم اس کی گارنٹی ہو۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی محدود نہیں ہوگی، لامحدود ہوگی۔ ہر چیز جو ہے وہ محدود ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے گی، اور ہمیشہ کی زندگی
دینے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ یہ باغبان یہی سفارش کر رہا ہے کہ 3 برس سے اس کو پھل نہیں لگا، اب خدا کے حضور کو چاہتا ہے کہ اے خداوند اس سال تو اور بھی سے رہنے دے، اگر یہ پھلا تو کیا، نہیں تو کیا کرنا، اس کو کاٹ ڈالنا، کاٹنا بھی ضرور ہے۔ یہ کاٹنے کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ اس شخص کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ خطرے کی علامت ہے، یہ سزا کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ پھلا خیر، نہیں تو اس کو کیا کرنا، کاٹ ڈالنا۔ آئیں ذرا ایک حوالہ اور میرے ساتھ دیکھیں دانیل کی کتاب میں سے۔ دانیل کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک اور اچھی چیز ہماری زندگی کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمیں ملتی ہے۔ دانیل اس کا نامہ باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دانیل اس کا نامہ باب، یہاں پر لکھا ہے کہ دانیل نے کیا کیا، ایک دعا ہے۔ جب اکسفیریس، دارا بن اکسفیریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں، دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا۔ ان کتابوں کا یرمیہ اور ایسے نبیوں کے کلام کے بارے میں اس نے حساب کیا، سمجھا، خدا کے کلام کو اس نے سمجھنے کی کوشش کی۔ میرے دوستو، اگر آپ پچھلے سال خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پائے تو دانیل کی طرح اپنے آپ پر غور کریں کہ کتابوں کا حساب، یعنی اس نے جو کچھ خدا کے کلام میں سے پڑھا اس پر غور کیا، اس نے عمل کرنے کی کوشش کی اور اس نے تبلیغ کی، منادی کی، بتایا کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے۔ جب خدا کا کلام بیان کرتا ہے تو لکھا ہے کہ دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب لگایا، اور حساب لگانے کے بعد اسے علم ہوا کہ یروشلم کی بربادی 70 برس رہے گی۔ کتنی برس؟ 70 برس یروشلم کی بربادی رہے گی، یہ خوشحال نہیں ہوگا، ان کی تباہی ممکن ہے۔ تو اس کا ایکٹ کیا ہوا، اس کا عمل کیا ہوا؟ اس نے جب ان کتابوں میں سے حساب لگایا تو وہ اپنے اندر پشیمان ہوا، اپنے اندر پریشان ہوا، اور اس نے ایک دعا کی، اور وہ دعا سنیں گے۔ لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے 3 آیت میں، اور میں نے خدا کی طرف رخ کیا۔ خدا کی طرف کیا کیا؟ رخ کر لیا، سیدھا منہ کر لیا، اور پھر اس نے کہا، خدا کے ساتھ باتیں کرنا شروع کی۔ میں محنت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ توڑ کر اور رات پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ سال جو آیا ہے اس میں کتابوں کا حساب لگایا، یروشلم کی بربادی کا ذکر پڑا، وہ ٹاٹ پر بیٹھ گیا، وہ روزے کی حالت میں بیٹھ گیا اور خدا کا طالب ہوا۔ آگے لکھا ہے، اور میں نے اپنے خدا سے دعا کی۔ اپنے خدا سے کیا کی؟ دعا سنیں۔ یہ اقرار آپ کی زندگی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے 2021 میں اگر ان باتوں کو نہیں کیا تو 2022 کی اس زندگی کے اندر آپ کے لیے یہ اقرار ہو سکتا ہے۔ اور لکھا ہے، اقرار کیا 4 آیت میں، اے خداوند عظیم اور مہیب خدا، تو اپنے فرمانبردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے۔ یہ اس نے کتابوں میں سے جو سیکھا خدا کی محبت کے بارے میں اس نے اقرار کر دیا، اور آگے اقرار کیا ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو ترک کر دیا، اور ہم تیرے
खिदमत गुजार नबियों के सिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरे नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदा, सदाकत तेरे लिए है और रसवाई हमारे लिए है। दानियल कहता है कि सदाकत तेरे लिए है, रसवाई हमारे लिए है। रसवाई का सबब क्या क्या है? गुनाह है, बरगश्तगी है, शरारत है, बगावत है, खुदा के आइन को ना मानना है। अगर ये सारी चीजें हम 2021 में कर पाए हैं तो अब मौका है कि हम रसवाई से बच जाएं, उस तबाही और बर्बादी से बच जाएं जिसका जिक्र दानियल करता है। दानियल ने खुदा से कहा कि हमें माफ कर दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, और फिर उसने दुआ की ताकि बनी इस्राएल कौम के गुनाह माफ कर दिए जाएं और उनकी आजादी हो सके। मेरे दिलों, नया साल हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपने गुज़श्ता दिनों पर जहां पर हमने बरगश्तगी का इजहार किया, हम खोई हुई भेड़ों की मानद भटक चुके हैं, वहां पर हम आने वाले साल में नए अज़म, नए इरादे और नए ख्याल और कुव्वत के साथ हम खुदा के हुजूर आ सके। अगर हम बरगश्ता रहेंगे तो फिर उसकी सजा मिलेगी। लिखा है, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, और ऐसे लोग फॉर एवर लाइफ से बाहर चले जाएंगे। आए जरा मुकाशवा की किताब देखें, यूहन्ना मुकाशवा में क्या बयान करता है। मुकद्दस यूहन्ना का मुकाशवा उसका 20वां बाब और उसकी जब हम 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारी जिंदगी के लिए एक और नया चैलेंज आ जाता है। मुकाशवा 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आपकी जीव में डाला। ये फैसला है खुदा। हम इस दुनिया में अपने नाम किताब हयात में लिखवा सकते हैं। हमारे पास मौका है, हमारे पास ये अल्फाज आज भी किताब मुकद्दस के अंदर महफूज हैं। ऐ खुदावन, इस साल तुम रहने दे, इसे ना काट। माली बागबान जो है वो कहता है कि मैं थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा, यानी इस पर मेहनत करूंगा। 3 साल तो जाया हो चुके, लेकिन फिर भी मैं इस पर मेहनत करूंगा और क्या करूंगा, इस पर अपना इख्तियार हासिल करूंगा। अगर फला तो खैर, नहीं तो इसको काट डालो। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, किताब हयात में लिखे हुए नाम हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। नो एंडिंग टाइम, उनकी लाइफ का कोई एंड नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? क्या आप खुदा के हुजूर ऐसी जिंदगी की ख्वाहिश करते हैं जो कभी खत्म ना हो? तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या करना पड़ेगा? खुदा के कलाम से हमें रजू लाने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, अरे खुदा इस साल तू और भी रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालूं। आमीन। इसके बाद काट डालना, यानी इसको खत्म कर देना। जो चीज गाना की 15वें बाब में लिखा है, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो क्या लाती है? बहुत सा फल। ये तमसील हमें सिखाती है। आज जो चैलेंज आपको देना चाहता हूं कि आप अपनी सुनियों पर गौर कर सके। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में ये कहा, जो डाली मुझ में कायम रहती है वो क्या लाती है? बहुत सा फल। अगर आपने इस अंजीर के दरख्त की मानित है, आपकी जिंदगी में से फल नहीं आया, तो याद रखें
کہ ہم بے پھل انسان ہونے کے تعلق سے ہم خدا میں ابھی تک اس طرح سے قائم نہیں ہیں۔ ہم نے پھل لانا ہے۔ لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے۔ اگر ہم 21 میں 2021 میں پھل نہیں اس طرح سے لا سکے، 2022 میں ہم بہت سا پھل لانے کے قابل ہو سکیں۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے، اور جو کاٹی جاتی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ سوکھ جاتی اور لوگ اسے آگ میں جلا دیتے ہیں۔ وہ راکھ ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت، اس کی یاد اور سب کچھ مٹ جاتا ہے، خاک ہو جاتی ہے، اور آئندہ اس کا وجود قائم نہیں رہتا۔ کیا ہم ایسی شاخ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایسے لوگ بننا چاہتے ہیں جو سوکھ جائیں، جل جائیں، جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، ہم یہ چاہتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ مالک کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کے کردار میں ہمیں واضح چیز نظر آتی ہے، مالک نے تو یہ کہا تھا اس کو کاٹ دو، لیکن مالک نے رحم بھی کیا اس درخت پر۔ کیا رحم کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیری بات باغبان کی یہ کہا کہ میں تیری بات مانتا ہوں، چھوڑ دے، نہ کاٹ اس کو، 1 سال اس کو اور دے تاکہ پھل آ سکے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں، ہمیں خدا نے 1 اور سال دیا ہے تاکہ ہم پھل لا سکیں۔ آئیں میرے دلو اپنے سر کو جھکائیں اور اس بات پر غور کریں کہ کیا میری زندگی بے پھل ہے یا پھلدار ہے؟ کیا خدا ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر سال، ہر لمحہ خدا کے لیے روحانی پھل پیدا کرنے والے بن سکیں؟ آئیں میرے عزیزو ہم اپنی زندگیوں پر، اپنے ایمان پر غور کریں۔ کیا ہم دانیل کی طرح کے لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے گناہ کیا، برگشتہ ہوئے، بغاوت کی اور اپنے ایمان پر قائم نہ رہے؟ آج موقع اور وقت ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں اور اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں۔ دعا مانگیں۔ آسمان باپ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کلام، آج کے کلام کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے خدا باپ جو تیرے کلام میں سے سنی اور سیکھی ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کے لیے برکت کا باعث۔ اے خدا تو اپنے پاک ان کے وسیلہ سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی